بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان معاطات میں ملکیت کے ثبوت کے نظریے پر دلائل ہے۔ البتہ اس عنوان کی بحث سے پہلے چونکہ علامہ کی طرف جو نسبت دی گئی تھی گزشتہ درس کے اندر کہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ معاطات مفید ملکیت ہے، شیخ انصاری نے اس کو نقد کیا تھا، لیکن اس کا جو شیخ نے جو اس نسبت کو غلط جانا تھا اور اس پر جو دلیل دی تھی اس کا ایک معید بھی رہتا ہے جو آج کے ہمارے درس کے اندر بیان ہوگا۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک اہم عنوان علامہ ہندی کی طرف غلط نسبت کا ایک معید جو کہ گزشتہ درس کے اندر ہم بیان نہیں کر سکے، اور معاطات میں ملکیت کے ثبوت کو قوی جاننا کہ یہ وہ نظریہ ہے کہ جو ایک قوی نظریہ معاطات کے اندر شیخ انصاری بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی نظریہ قوت رکھتا ہے، اور معاطات میں ملکیت کے ثبوت پر آیات اور احادیث سے استدلال، اور اس طرح پھر حدیث سلطنت کے استدلال کو شیخ انصاری قبول نہیں کرتے یہاں پر، اس کو نقد فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ جس کے اندر شیخ انصاری معید کو بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْنَا بَلْ يَدُلُّ عَلَيْهِ، یعنی علامہ کی طرف جو غلط نسبت دی گئی تھی اس پر معید، بلکہ فرماتے ہیں کہ وہ بات جو ہم نے بیان کی اس کا معید بلکہ دلیل اس پر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ عِبَارَةِ التَّحْرِيرِ فِي بَابِ الْهِبَةِ تَوَقُّفُ عَلَى الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، تحریر کی عبارت سے جو ظاہر ہے باب ہبہ کے اندر وہ یہ ہے کہ ہبہ موقوف ہے ایجاب و قبول پر۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ ہبہ کے اندر یعنی علامہ معاطات کو مفید ملکیت نہیں جانتے، ہبہ کے اندر ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ثم قال وَحَلْ يُسْتَغْنَى عَنِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي هَدِيَّةِ الْأَطْعِمَةِ، کہ وہ تمام چیزیں کہ جو طعام کی صورت رکھتی ہیں، غذا میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے ہدیے میں ایجاب و قبول سے استغنا ہے، بے نیازی ہے ایجاب و قبول سے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ الاقرب عدمہ، قریب تر جو نظر ہے وہ یہ کہ نہیں، استغنا نہیں ہے ایجاب و قبول سے ہدیے کے اندر۔ نعم یباح التصرف بشاہد الحال، لیکن ہاں شاہد حال سے یعنی قرین حالیہ سے تصرف کے مباح کو جانا جاتا ہے کہ تصرف مباح ہے۔ انتہا، یہاں پر علامہ کا کلام منتہی ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ طعام وغیرہ کو آپ ہدیہ دے رہے ہیں تو یہاں شاہد حال دیکھیں، قرین حالیہ دیکھیں، میزبان کی رفتار کو دیکھیں اور اس کے جو حالت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصرف کو مباح قرار دیتا ہے۔ اباح تصرف تو ہو جاتا ہے لیکن یہاں اس کو آپ مفید ملکیت نہیں جان سکتے۔ تو یوں آپ دیکھیں کہ عبارت تحریر میں ہبہ کو انہوں نے مفید ملکیت نہیں جانا، معاطات کی صورت میں کہا کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، اور حتیٰ ہدیے کے اندر بھی انہوں نے اس طرح طعام اور غذا کے ہدیے میں یہی فرمایا۔ وَصَرَّحَ بِذَلِكَ أَيْضًا فِي الْهَدِيَّةِ، کلن ہدیے کے اندر فرماتے ہیں کہ اسی ہی مطلب کی تصریح کی ہے انہوں نے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب عبارت تحریر کی اس طرح سے ہے تو فرماتے ہیں کہ فَإِذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْهِبَةِ بِصِحَّةِ الْمُعَاطَاتِ، جب ہبے کے اندر معاطات کے صحت کے قائل نہیں ہے علامہ، یعنی اس طرح سے کہ وہ مفید ملکیت ہو ایجاب و قبول کے بغیر، فَكَيْفَ يَقُولُ بِهَا فِي الْبَيْعِ، تو پھر کس طرح سے وہ بیع کے اندر قائل ہو جائیں گے اس معاطات کے کہ معاطات جو ہے وہ بیع میں درست ہے، مفید ملکیت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہبہ جو کہ ایک عقد لازم نہیں ہے، عقد جائز ہے، تو عقد لازم جس طرح بیع ہے اس کا حکم تو سنگین تر ہے اس کی نسبت۔ جب ہبے کے اندر معاطات کو مفید ملکیت نہیں جانتے تو کس طرح سے وہ بیع کے اندر اس کو مفید ملکیت جانتے ہیں؟ لہذا یہیں سے علامہ فرماتے ہیں کہ یہ معید بنتی ہے بات، اور بلکہ دلیل بنتی ہے اس بات پر کہ علامہ کی طرف جو نسبت دی گئی تھی کہ وہ مشہور کے خلاف نظر رکھتے ہیں، یعنی ان کی عبارات یہ بتلاتی ہیں کہ وہ معاطات میں ملکیت کے قائل ہیں، اس کے ثبوت کے قائل ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی نسبت درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک نئی بحث کی طرف کہ معاطات کے اندر جو ملکیت کا نظریہ ہے شیخ انصاری اسے قوی جانتے ہیں اور اس کے سلسلے میں دلائل بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَذَّهَبَ جَمَاعَةٌ تَبْعًا لِلْمُحَقِّقِ الثَّانِي عَلَى حُصُولِ الْمِلْكِ، مشہور کی رائے ہم نے بیان کر دی کہ ملکیت ثابت نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ فقہا کی ایک جماعت جو ہے وہ محقق ثانی کی اتباع کرتے ہوئے ملکیت کے حصول کی طرف گئی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ دروا کے مفید
ملکیت ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ولا یخلو عن قوت، دیکھا جائے تو یہ جو بات ہے ملکیت کا حصول اس معاطات کے اندر، یہ بات قوت سے خالی نہیں ہے۔ یوں یہاں پر وہ سیرت سے استدلال کرتے ہیں اور دیگر آیات وغیرہ سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ للسیرت المستمرۃ علی معاملۃ الماخوذ بالمعاطات معاملۃ الملک فی التصرف فیہ بالعتق والبیع والوطء والایتاء والتوریث وغیرہ ذالک من آثار علم۔ فرماتے ہیں کہ کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ حصول ملک کا نظریہ قوت سے خالی نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ اس سیرت کی وجہ سے کہ جو مستمرہ ہے، یعنی سیرت کے جو پیغمبر گرامی اسلام سے تمام تر ہمارے جتنے بھی ازمان ہیں ان سے وہ سیرت چلی آ رہی ہے اور ائمہ کے زمانے تک، اور یہ سیرت مسلمین کے اندر تسلسل سے قائم ہے اس بات پر کہ معاطات سے اخذ کیے گئے معاملے پر وہ جو سیرت ہے وہ کس طرح کی ہے، معاملۃ الملک فی التصرف فیہ، یعنی ملکیت کے معاملے کی ایک سیرت پائی جاتی ہے اس معاطات سے اخذ کیے گئے معاملے پر، یعنی وہ اس معاطات سے جو معاملہ حاصل ہوتا ہے اسے معاملے ملک جانتے ہیں، اور اس میں جو تصرف ہے اس کو تصرف کے مورد میں وہ ملکیت کی طرح سے اس کو معاملہ اور معاوضہ جانتے ہیں۔ بالعتق والبیع، کس نوعیت کا تصرف، جیسے عتق سے تصرف ہے کہ عتق کا تصرف جو ہے وہ ملکیت پر متوقف ہے، تو یوں اس معاطات سے جو معاملہ اخذ ہوا اس کو معاملے ملک جانا، عتق سے جب تصرف کیا گیا اس چیز کے اندر، چونکہ عتق ملکیت پر موقوف ہوتا ہے اس کا تصرف، بیع کے تصرف کے مورد میں بھی اسے معاملے ملک جانا، وطی کے تصرف کی صورت میں بھی اسے معاملے ملک جانا، عیسیٰ ہے کہ مثلا اس کو وصیت کے طور پر آگے منتقل کرنا، وراثت کے طور پر اس مال کو منتقل کرنا وغیرہ ذالک من آثار الملک، تمام کے تمام وہ احکامات اور آثار جو ایک ملکیت کے آثار ہوتے ہیں، ایک چیز کی ملکیت کی صورت میں وہ آثار اس پر مترتب ہوتے ہیں۔ یہ سیرہ قائم ہے اس بات پر کہ ایسا معاملہ کہ جو معاطات کے ذریعے حاصل ہوا ہو اور جو چیز معاطات کے ذریعے اخذ ہوئی ہو، اس معاملے کو وہ ملکیت کے معاملے کی طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں تمام تر ان تصرفات میں، کہ درواقع یہ ایسے تصرفات ہیں جو ملکیت کی صورت میں ہی انجام پاتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ انصاری آیت سے استدلال کی طرف جاتے ہیں، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اور قرآن مجید کے اندر یہ جو عموم ذکر ہوا ہے کہ خداوند متعال نے بیع کو حلال جانا ہے، تو یہ بیع کی حلیت کا جو حکم عموم رکھتا ہے اور وہ اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے کہ یعنی تمام تر تصرفات جو ہیں وہ درست ہیں کہ جو اس طرح سے معاملے اور بیع کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى حِلِّيَّةِ جَمِيعِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَى الْبَيْعِ، یعنی یہ عموم دلالت کرتا ہے، یہ عموم ہمارے مدعا پر کیسے دلیل ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس جیسے کہ یہ دلالت کر رہا ہے کہ تمام تر تصرفات جو ہیں وہ حلال ہیں، وہ تصرفات کے جو بیع پر مترتب ہوتے ہیں۔ نہ فقط یہاں تک بلکہ ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلقد یقال، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ بأن الآیۃ دالۃ عرفا بالمطابقۃ علی صحۃ البیع، نہ فقط حلیت کا حکم مطابقی ہے یہاں پر، بلکہ یہ آیت عرفاً جو ہے وہ مطابقی طور پر دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ بیع صحیح ہے، لا مجرد الحکم تکلیفی، نہ یہ کہ فقط یہ مطابقی طور پر فقط حکم تکلیفی یعنی حلیت کو بیان کر رہی ہو حرمت کے مقابلے میں، بلکہ مطابقی طور پر عرف اس آیت سے بیع کی صحت جانتا ہے، یعنی تمام تر وہ تصرفات جو بیع پر مترتب ہوتے ہیں ان تمام تصرفات کی حلیت اور ان تمام تصرفات کی صحت جو ہے وہ یہاں سے حاصل ہوتی ہے۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ لیکنہ محل تأمل، کہ یہ ہم اس طرح کہیں کہ حتی صحت بیع جو ہے وہ مدلول مطابقی ہے، اس کے اندر تأمل ہے۔ یہاں پر چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ احلہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے حرمہ کے مقابلے میں، تو خود قرین مقابلہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے اس بات کو کہ یہاں حکم تکلیفی مد نظر جو حلیت کا ہے، جواز کا ہے، اور ایسی کوئی قدر مشترک چیز بھی نہیں ہے حکم تکلیفی اور اس طرح کے وضعی کے اندر کہ جو ہم احلہ سے یہ نتیجہ لیں کہ یہاں پر حکم تکلیفی اور یہ جو وضعی ہے صحت کا، یہ دونوں مطابقی طور پر ہمارے لیے نتیجہ دیتے ہیں۔ نہیں، فرماتے ہیں کہ بس یہ احلہ جو ہے اس کا ظہور اسی حکم تکلیفی کے اندر ہے، اور پروردگار اس آیت کے اندر تمام تر ان تصرفات کو جائز قرار دیتے ہیں، مشروع قرار دیتے ہیں کہ جو اس بیع پر مترتب ہوتے ہیں۔
بہرحال اگر ہم اس کو حکم وضعی یعنی ثابت ہوتا ہے، جو کہ ثابت نہیں ہوا شیخ کی نظر میں، اگر حکم وضعی ثابت ہوتا ہے مطابقی طور پر، تو یہاں پر بیع جو ہے وہ مؤثر ہے، اور نقل و انتقال کے حوالے سے اور عرف کے نقطہ نگاہ سے پھر معاطات بھی وہی بیع ہے، لہٰذا وہ بھی مؤثر ہوگی نقل و انتقال میں۔ لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ظہور حکم تکلیفی میں رکھتا ہے یہ احل کا لفظ، تو پس یہاں پر ہم کہیں گے کہ اسی عرف کے نقطہ نگاہ سے معاطات بھی بیع ہے، پس لہٰذا معاطات بھی جو ہے وہ احل کا مصداق بنے گا، اور پھر وہ معاطات جب احل کا مصداق بنے گا اور حلال ہوگا تو یہاں پر وہ اثر اس کا مترتب ہوگا، نتیجے میں جو ہے التزامی طور پر یعنی یہ معاطات مفید ہے کس کا، اسی ملکیت کا۔ اور پھر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کچھ چیزوں کے جوابات دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْعُ صِدْقِ الْبَيْعِ عَلَيْهِ عُرْفًا فَمُكَابَرَةٌ، یعنی یہ کہ معاطات پر بیع کا صدق ممنوع ہے عرفی اعتبار سے، فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو بے دلیل ہے، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَأَمَّا دَعْوَى الْإِجْمَاعِ فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ عَلَىٰ عَدَمِ كَوْنِ الْمُعَاطَاةِ بَيْعًا كَابْنِ زُهْرَةَ فِي الْغُنِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو دعویٰ اجماع کا کیا جا رہا ہے بعض فقہا کے کلام کے اندر اس بات پر کہ معاطات بیع نہیں ہے، اس پر اجماع کا دعویٰ، جیسے کہ ابن زہرہ نے اس کا دعویٰ کیا اجماع کا غنیہ کے اندر کہ فقہا کی نظر میں یہ معاطات بیع نہیں ہے، فرماتے ہیں کہ فَمُرَادُهُمْ بِالْبَيْعِ الْمُعَامَلَةُ اللَّازِمَةُ الَّتِي هِيَ إِحْدَى الْعُقُودِ، فرماتے ہیں کہ اجماع سے جب معاطات کے بیع ہونے کی نفی کرتے ہیں تو ان کی مراد اس بیع سے وہ معاملہ ہے کہ جو لازمہ ہے، جو عقود میں سے کوئی ایک معاملہ ہے، نہ اصل بیعیت اور اصل ملکیت کو وہ انکار نہیں کر رہے۔ وَلِذَا صَرَّحَ فِي الْغُنِيَّةِ بِقَوْلِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ مِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ، لہٰذا آغا فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے ابن زہرہ خود غنیہ کے اندر تصریح کرتے ہیں کہ ایجاب اور قبول کیا ہے، بیع کی صحت کے شرائط میں سے ہے، یعنی خود بیع اور اس کے مفہوم اور معنی میں سے دخیل نہیں جانتے بلکہ بیع کی صحت کے شرائط میں سے جانتے ہیں۔ یہیں سے یہ بات روشن ہوتی ہے کہ پس جب وہ معاطات کے بیع ہونے کی نفی کرتے ہیں تو یہاں پر اس کے لازم ہونے کی نفی کرتے ہیں، چونکہ یہاں پر ایجاب و قبول وجود نہیں رکھتا، لہذا اس کے اصل بیع ہونے کی نفی نہیں کرتے۔ وَدَعْوَى أَنَّ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ عِنْدَهُمْ لَيْسَ بَيْعًا قَدْ عَرَفْتَ الْحَالَ فِيهَا، فرماتے ہیں کہ اور یہ دعویٰ کرنا کہ فقہا کے نزدیک بیع فاسد جو ہے وہ بیع نہیں ہوتی، تو اس کا بھی جواب آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ بیع فاسد بیع نہیں ہوتی، یعنی یہ مصداقاً وہ بیع نہیں ہوتی، یعنی وہ بیع جس کو ہم حقیقی طور پر صحیح میں بیع جانتے ہیں اس طرح سے یہ بیع فاسد جو ہے بیع نہیں ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ بیع کے مفہوم سے بھی یہ خارج ہو جائے اور بیع اس پر اطلاق نہ آتی ہو۔ اس آیت کے استدلال کے بعد اور ان بعض چیزوں کے حوالے سے جواب دینے کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور آیت سے استدلال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ وَجْهُ التَّمَسُّكِ بِقَوْلِهِ، وہ جو ہم نے بات پیچھے بیان کی اسی ہی کے بنیاد پر ظاہر ہوتا ہے قول پروردگار سے تمسک کی علت، کہ جو یہ قول بیان ہو رہا ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض، اس سے جو تمسک کیا جا رہا ہے وہ وجہ بھی یہاں پر روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل مال بالباطل سے کس چیز کو استثناء کیا جا رہا ہے؟ تجارت عن تراض کو، اور معاطات وہ ہے کہ جو ایک تجارت ہے اور جہاں پر رضایت حاصل ہے، اعطاء و اخذ کیا جا رہا ہے رضایت کی بنیاد پر، تو یہ جب تجارت عن تراض کا مصداق ہے تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے تمسک کیا جاتا ہے اس آیت کے ساتھ، اور دلیل دی جاتی ہے اس کے ذریعے کہ پس معاطات جو ہے اس کے اندر ملکیت ثابت ہے، چونکہ معاطات بھی اسی تجارت عن تراض کا مصداق کے لہذا مشروع ہے، اور پھر وہ اثر جو ہے جب مشروع ہے تو وہ اثر جو انہوں نے قصد کیا ہوا ہے وہ یہاں پر مترتب ہوگا جو کہ ملکیت کا اثر ہے۔ اس کے بعد استدلال کرتے ہیں حدیث سلطنت سے، اور اس استدلال کو البتہ شیخ انصاری جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ اس سے استدلال کیا گیا ہے لیکن یہ استدلال درست نہیں ہے۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الناس مسلطون علی اموالہم فلا دلالۃ فی علی المدعا، یہ جو نبی اکرم کا قول ہے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے مدعا پر کہ جو ہم نے کہا کہ معاطات سبب ہے ملکیت کا، اس پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن عمومہ باعتبار انواع السلطنت فہو انما یجدی فیما اذا شک فی ان هذا النوع من السلطنہ ثابتۃ للمالک وماضیۃ شرعا فی حقہ ام لا، یعنی فرماتے ہیں کہ اس کا عموم جو ہے وہ سلطنت کے انواع کے اعتبار سے ہے کہ
جتنے بھی سلطنت کے اقسام ہیں، انواع ہیں، ان تمام کے حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ معاطات در واقع انسان اپنے مال کے اندر تصرف کر سکتا ہے، اور جتنی بھی نوعیت کے انواع اور اقسام ہیں تصرف کے، ان تمام کو یہ شامل ہے کہ انسان اپنے مال پر مسلط ہے، لہذا جو بھی تسلط کا نوع ہے، جس طرح کے بھی تصرفات ہے، وہ انجام دے سکتا ہے۔ اس طرف یہ عام جو ہے وہ ناظر ہے۔ فَهُوَ إِنَّمَا يُجْدِي، پس یہ کہاں فائدے مند ہے؟ جہاں یہ شک ہو کہ آیا ایک سلطنت کی قسم ایک مالک کے لیے ثابت ہے، آیا مثلا شرعاً اس کے حق میں وہ نافذ ہے عملہ یا نافذ نہیں ہے، یعنی ہمیں شک ہو جائے کہ آیا یہ فلاں شخص کی ملکیت ہے، لیکن آیا وہ نوعیت کا تصرف انجام دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا، تو ہم کہیں گے الناس مسلطون علی اموالہم، یہ عموم رکھتا ہے، اور یہ حدیث تمام تر سلطنت کے انواع کو شامل ہے۔ بس یہ حدیث اور اس کا عموم سبب ساز نہیں ہے کہ ہم آئیں اور معاطات کو اس کا مصداق بنائیں اور کہیں کہ معاطات کو یہ شامل ہے، بس لہٰذا معاطات ملکیت کا سبب ہے، نہیں، بلکہ تصرفات کے جتنے انواع اور اقسام ہیں ان کو شامل ہے۔ لذا آگا مزید توضیح دیتے ہیں اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اما اذا قطعنا بان سلطنتا خاصتا کتملیک مالہ للغیر نافذۃ فی حقہ ماضیۃ شرعا، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یقین حاصل ہو کہ یہ سلطنت مخصوص قسم کی، مثلا جو ہے مثال کے طور پر ایک مخصوص سلطنت یعنی کتملیک مال للغیر، انسان اپنے مال کو دوسرے کی ملکیت میں دے دے، کوئی ایک نوعیت کا تصرف ہے جو وہ انجام دیتا ہے اور انسان اس پہ سلطنت رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اذا قطعنا، جب ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ جو خاص قسم کی سلطنت ہے، کسی اور کو اپنے مال کی نسبت مالک بنانا، یہ اس کے حق میں نافذ ہے، شرعاً بھی جو ہے وہ صحیح ہے، لیکن شک فی ان ھذا التملیک الخاص، لیکن یہاں شک ہوتا ہے کہ یہ جو خاص تملیک ہے، حل یحصل بمجرد تعاطی مع القصد ام لا بد من القول الدال علیہ، آیا یہ تملیک خاص حاصل ہوتی ہے تعاطی سے فقط، جب قصد تملیک ہو، یعنی انسان اعطاء و اخذ کرے، معاطات انجام دے، اور معاطات کی صورت میں وہ دوسرے کو اپنے مال کی نسبت مالک بنائے، تو آیا یہ تملیک خاص جو ہے اس تعاطی سے حاصل ہوتی ہے، ام لا بد من القول الدال علیہ، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے لیے الفاظ اور قول ہو کہ جو دلالت کرتا ہو اس پر، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو مالکیت ہے یہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ درست ہے کہ ایک خاص نوعیت کی سلطنت انسان کو اپنے مال پر ہے کہ وہ دوسرے کو مالک بنا سکتا ہے، لیکن یہ کہ جب وہ دوسرے کو مالک بناتا ہے، یہ کس طرح سے تملیک کر سکتا ہے اس کو اپنے مال کی نسبت، یہ خاص نوعیت کی مالکیت کیسے حاصل ہوتی ہے، یہاں پر شک ہے، آیا معاطات سے حاصل ہوتی ہے یا حاصل نہیں ہوتی، تو یہاں پر یعنی در واقع ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آیا معاطات ملکیت کا سبب ہے یا سبب نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلا يجوز الاستدلال على سببیت المعاطات فی الشریعہ لتملیک بعموم تسلط الناس علی اموالہم، تو یہاں جائز نہیں ہے کہ آپ معاطات کی سببیت پر دلیل قائم کریں شریعت کے اندر تملیک کی نسبت اسی عموم سے کہ لوگ اپنے اموال پر مسلط ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حدیث در واقع سلطنت کے انواع اور اقسام کے مقام کو بیان کرنے میں ہے، سلطنت کے انواع اور اقسام کے بیان کے مقام میں ہے، نہ یہ کہ ملکیت کے اسباب کو بیان کر رہی ہے کہ آپ معاطات کی ملکیت، معاطات کی سببیت کو اسی سے آپ ثابت کریں۔ لہذا فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُ يَظْهَرُ أَيْضًا، اسی سے یہ بات بھی روشن ہو جاتی ہے کہ عدم جواز تمسک بہ لما سیجی من شروط الصیغہ، جائز نہیں ہے تمسک کرنا اسی حدیث سے اس چیز کے لیے جو آگے بیان ہوگی جو کہ صیغے کے شروط ہیں، یعنی صیغے کے شرطیت کو اور صیغے کے جو شروط ہیں ان کو آپ بیان کرنے کے لیے اس حدیث سے تمسک نہیں کر سکتے، کیونکہ صیغے کے جتنے بھی شروط ہیں وہ آپ جو ہے وہ شارع کے دیگر جو ان کے بیانات ہیں ان سے آپ ثابت جانیں گے کہ آیا وہ کسی کو شرط جانتے یا نہیں جانتے۔ وَكَيْفَ كَانَ، فرماتے ہیں کچھ بھی ہو، بہرحال فَفِي الْآیَتَيْنِ مَعَ السِّیرَةِ کِفَایَہ، وہ جو دو آیتیں ہم نے بیان کر دی تھیں، احل اللہ اور الا ان تکون عن تجارۃ عن تراض، یہ وہ دو آیتیں ہیں، اور پھر ساتھ میں وہ سیرہ مستمرہ جو بیان ہوئی، ان تمام آیات اور سیرہ کے ساتھ ان میں کفایت ہے، یعنی یہ تینوں دلائل جو ہیں وہ کافی ہیں اس مطلب کے لیے کہ معاطات میں ملکیت ثابت ہے۔ یہاں تک یہ بات روشن ہوئی ہمارے لیے کہ شیخ انصاری نے تقویت کی اس نظریے کی کہ جس میں کہا گیا معاطات مفید ملکیت ہے، اور اس سلسلے میں دلائل کو بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں گے کہ شیخ انصاری کس طرح ان دلائل میں پھر مناقشہ اور اشکال بیان فرماتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔